پانی کا بھی ایک اکنامیکل امپیکٹ ہے. پانی نہیں ہوگا زراعت کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرے گا, پانی نہیں ہوگا لوگوں کی زندگی کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرے گا, اور پانی ہم ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. کتنے ہی ایکڑ پانی ہے جو کہ کتنے ایکڑ اراضی ہے جو کہ اس پانی سے زیراب ہو سکتی ہے, لیکن ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم پانی ویسٹ کر رہے ہیں. ہمسایہ ملک کو دیکھ لیجئے, ڈیم پہ ڈیم بن رہے ہیں, چائنا کو دیکھ لیجئے, ڈیم پہ ڈیم بن رہے ہیں. ہماری عقل کدھر گئی ہے؟ دیکھیں شاید پاکستان دنیا کا شاید وہ ایسا ایک واحد ملک ہوگا جس کے پاس پانی کی دستیابی وافر مقدار میں رہی ہے, اب بھی ہے. سالانہ ہمارے پاس واٹر اویلیبلٹی ہمارے ریورز میں 145 ملین ایکڑ فٹ ہے, یعنی کہ 14 کروڑ 50 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ہمارے پاس دستیاب ہوتا ہے, لیکن ہم اس میں سے صرف 14 ملین 1 کروڑ 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کو سٹور کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے. گزشتہ 70 سالوں کے دوران ہم نے صرف 2 ڈیم بنائے, منگلا ڈیم ایگزیکٹلی منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم, اس کے علاوہ ہم نے اور کچھ نہیں کیا. اب چیئرمین وابڈا نے یہ فگر سامنے لائے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو پانی ہم سٹور نہیں کر پاتے الٹیمیٹلی وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور اس کی جو مالیت ہے وہ 25 ارب روپے ہے. یہ انہوں نے پاکستانی اعداد و شمار کے مطابق بتائیں, جبکہ جو امریکنز اگر ہم فگرز کی بات کریں, ان کے امریکنز کی ایک میں رپورٹ پڑھا تھا, ان کے مطابق 1 ملین ایکڑ فٹ پانی کی جو ویلیو ہے, جو اس کی ویلیو ایڈیشن ہے زراعت میں استعمال ہو یا اس کی یوٹیلائز کیا جائے تو 1 ارب ڈالر ہے. یہ امریکن فگرز ہیں. تو ہم چیئرمین وابڈا کا یہ فگر کہ سالانہ 25 ارب روپے کا ہم نقصان کر رہے ہیں. ایک چیز جس سے ہم اس کو فائدہ لے سکتے ہیں وہ ہم نہیں لے رہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارا تربیلا ڈیم ہے اس کے اوپر کافی عرصے سے, پہلے ہمارا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم تھا, اس کے بعد 2 سال پہلے جب ہماری منگلا ڈیم کی اپ گریڈیشن مکمل ہوئی تو اس میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا, وہ سب سے بڑا ڈیم وہ بن گیا. تو ہم تربیلا ڈیم کے اوپر سب سے زیادہ ہمارا انحصار رہا ہے. تربیلا ڈیم کی اب حالت یہ ہو گئی ہے کیونکہ جس انڈس ریور کے اوپر وہ واقع ہے وہاں پر اس سائڈ کے اوپر انڈس ریور کے اندر سلٹنگ بہت زیادہ ہے. تربیلا ڈیم کے اندر مسلسل سلٹ جمع ہونے کی وجہ سے اس کی 36% اس کے اندر قابل استعمال پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ کم ہو گیا ہے. یعنی کہ اس کے اندر ہم پانی جو سٹور کرتے ہیں سالانہ, اس میں سے 36% پانی اب ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس کے بعد وابڈا نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا کہ کس طریقے کے ساتھ عالمی کمپنیوں کی خدمات حاصل کر کے تربیلا ڈیم میں جو سلٹ موجود ہے اس کو نکالا جا سکے, یا ایٹ لیسٹ جو مسلسل بڑھ رہی ہے اس کو ڈے ٹو ڈے کچھ نکالا جا سکے تاکہ اس کی جو صلاحیت ہے وہ کم نہ ہو. چینی کمپنی کافی عرصے سے کام کر رہی تھی, گزشتہ دور حکومت میں بھی یہ پروجیکٹ شروع ہوا لیکن وہ اپنی فائنڈنگز نہیں دے سکی تھی. اب چینی کمپنی نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو پروجیکٹ ہے سلٹ نکالنا تربیلا ڈیم سے, کیونکہ اس کا جتنا سلٹ نکالنے کے لیے جتنی پیسہ خرچ ہوگا, جتنا ٹائم لگے گا, اتنے ٹائم سے پاکستان ایک اور ڈیم تعمیر کر سکتا ہے. اس کمپنی نے بھی ریکمینڈ کیا ہے اور وابڈا نے بھی ریکمینڈ کیا کہ ہمیں جلد از جلد دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز کرنا چاہیے, کیونکہ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے تربیلا ڈیم کی لائف 15 سے 20 سال مزید بڑھ جائے گی. سلٹ رک جائے گی اور اس کے بعد ہمیں اضافی پانی ذخیرہ کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. کالا باغ ڈیم ہمارے پاس بیسٹ آپشن تھا لیکن ہم نے اس کے اوپر ہمارے کنسنسس ہوتا دکھائی نہیں دیتا. لیکن پاکستان کو آنے والے دنوں کے اندر عالمی ماہرین کی بھی رپورٹس ہیں, ہمیں پانی کی دستیابی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. حکومت کو وار فوٹنگ کے اوپر اور اسپیشلی وابڈا کو دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن ڈیم بنانا ہمارے یہاں ناممکن سے کم نہیں ہے. راؤ صاحب, یہ کنسنسس ہوتا کیا ہے جب بیٹھتے ہیں دھرنے کے خلاف, جو دھرنے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب آتے ہیں اس پہ کنسنسس ہو جاتا ہے, تمام کی تمام جماعتوں کا اتحادی ہو یا پیپلز پارٹی اس ٹائم پر ہو گیا تھا, تو یہ کنسنسس ملک کی بہتری کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ ملک کی بہتری کا سوچے تو پھر تو کیا, یعنی یہ کس لیے ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں روز بیٹھ کے. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کی اپروچ, آپ کا ویژن وہ نہیں ہے جو ایک لیڈرشپ کا ہونا چاہیے, جو کسی پاکستان جیسا ملک خاص طور پہ جو ترقی یافتہ ہے, ابھی ترقی پذیر ہے, ترقی یافتہ نہیں ہے, اس کا ویژن ہونا چاہیے. جس قسم کے ریسورسز ہیں اس حوالے سے جو ویژن آپ کا ہونا چاہیے, جس قسم کی پلاننگ آپ کی ہونی چاہیے. تو کنسنسس کے بارے میں تو سیانوں نے کہا ہے کہ جی کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ریجیکٹ کرنے کی پاور دے رہے ہیں. کوئی ایک بندہ بھی کہہ دے کہ نہیں میں نہیں مانتا تو پھر کنسنسس تو نہ ہوا. تو یہ تو بہت ہی عجیب, ایسے معاملات میں جہاں قومی نیشنل ایشوز ہوتے ہیں وہاں کنسنسس کوئی معنی نہیں رکھتا, وہاں آپ کا نیشنل انٹرسٹ معنی رکھتا ہے, وہاں آپ کی ضرورت معنی رکھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے پروجیکٹس کے حوالے سے اپنی جگہ پہ جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں ایز انڈیویجول, ایز عام آدمی, جو میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں, دنیا میں ہم ایز انڈیویجول 10 گنا زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں. کسی بھی دنیا میں کمپیریزن کر لیں, ہم ان سے 10 گنا زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں. ہماری جو سٹوریج کیپیسٹی ہے دنیا میں 3000 سے لے کے 5000 کے قریب پر کیپیٹا
क्यूबिक मीटर स्टोरेज कैपेसिटी, हमारी 132 है स्टोरेज कैपेसिटी, सही। ठीक है। 5000 पर कैपिटा हमारी होती थी किसी ज़माने में अवेलेबिलिटी, जो अब कम होके 1000 रह गई है। सही। तो ये सूरत हाल होने के बावजूद हम लोग दुनिया से 10 गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, हम भी कुछ कम कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लीडरशिप होती है, रहनुमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। उस लीडरशिप का काम होता है कि मामलात को बेहतर करे और लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करे। ठीक है। तो उनकी तरफ से जब तक कुछ नहीं होगा तो आम आदमी भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आम आदमी वाकई में कुछ नहीं कर पाएगा जब वजीर साहब कह रहे होंगे कि आने वाले वक्तों के अंदर पानी की किल्लत हो जाएगी। पानी के लिए दुआ करिए, लोड शेडिंग के लिए दुआ करिए, दुआओं पे काम चलेगा।